اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ خوبرو اور خوبصورت بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، جس کی طرف ہر انسان کا دل خود بخود کھنچا چلا جاتا ہے۔ اس لیے باطنی حسن کے ساتھ اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں اور رسولوں کو ظاہری حسن کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں اور پوری نسل انسانیت میں سب سے خوبصورت اور حسین شکل و صورت کے مالک ہیں۔ اللہ نے سلطان و عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل نہ کسی کو پیدا فرمایا اور نہ کبھی کوئی پیدا ہوگا۔ حضور نے اپنی خوبیوں، کمالات اور ظاہری خصوصیات میں ایسے یکتا ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ امام کویتی نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن و جمال دنیا میں ظاہر نہیں فرمایا۔ اگر حضور کا مکمل حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کسی میں حضور کی طرف دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو جمال عطا فرمایا تھا۔ دراصل حسن صرف رنگ کی سفیدی، جاذبیت اور ظاہری بناوٹ کے خوبصورت ہونے کو کہتے ہیں، جبکہ جمال پورے جسم کے تمام اعضاء کا درست ہونا اور جسم کے تمام حصوں کے پرفیکٹ ہونے کو کہا جاتا ہے کہ اس سے آگے پرفیکشن کا کوئی تصور ہی نہ ہو۔ لہٰذا اللہ نے محمد کو حسن اور جمال دونوں میں اعلیٰ ترین مقام عطا کیا تھا، اور جسے ہم پرفیکٹ پرسنالٹی کہہ سکتے ہیں۔ اس حقیقت کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں بیان کیا کہ دنیا کے ہر رنگ و بو میں جہاں بھی نظر دورائیں، اس کی مٹی سے جو بھی حسن و چمک ظاہر ہو رہی ہے وہ یا تو محمد کے نور سے چمک دمک رکھتی ہے یا ابھی تک محمد کی تلاش میں ہے۔ احادیث کی کتابوں اور صحابہ کرام کے اقوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کے جسم مبارک کے تمام حصوں میں مکمل تناسب پایا جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام عیب اور رکھ سے پاک رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک ایک مثالی شخصیت تھے۔ صحابہ کرام ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شخصیت اور خوبصورتی کی تعریف و مدح اور شاعری کیا کرتے تھے، جو تاریخی کتابوں میں بھری پڑی ہے، جن میں شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور شعر ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھوں نے نہ کبھی دیکھا ہے، اور نہ ہی آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، انس بن ابن مالک، عبداللہ ابن عمر، کعب بن مالک، جابر بن عبداللہ اور حضرت برح بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اور جسمانی بناوٹ کی حلیوں کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے: اگر ان تمام روایتوں اور اقوال کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہے: حضور کے جسم مبارک کا رنگ گورا سفید تھا، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا بدن چاندی سے دھلا کر بنایا گیا ہو۔ حضور کا جسم نہایت ہی نرم و نازک تھا، جس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے جسم کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہم نے کبھی کوئی خوشبو ہی نہیں سونگھی، یہاں
تک کہ حضور کے جسم مبارک سے گرنے والے پسینے کو ہم جمع کر لیا کرتے اور اسے بطور عطر استعمال کیا کرتے تھے۔ لہٰذا حضرت انس کی والدہ بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے لیے ایک چمڑے کا بستر بچھا دیتی تھی اور حضور اس پر دوپہر کو آرام فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کے جسم مبارک کے پسینے کو وہ ایک شیشی میں جمع فرما لیتی، پھر اسے ایک خوشبو میں ملا لیا کرتی۔ اس لیے حضرت انس نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور کے جسم مبارک کا پسینہ ملا ہوا ہے۔ حضور کے سر کے بال رکھنا پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہ رکھا کرتے، کبھی آپ کے بال آدھے کانوں تک رہتے، کبھی کانوں کی لو تک اور کبھی کندھوں کے قریب تک رہتے۔ اگر سر کے بالوں میں مانگ نکل آتی تو اسے رہنے دیتے، ورنہ مانگ نکالنے کی کوشش فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اور داڑھی میں ایک روز درمیان دے کر کنگھی کیا کرتے تھے۔ آپ اکثر سر میں تیل لگاتے اور سر پر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے۔ آخری عمر تک حضور کے بال بہت کم سفید ہوئے تھے اور آپ کے داڑھی مبارک میں صرف 17 عدد سفید بال تھے، اس لیے آپ نے کبھی خضاب نہیں لگایا، البتہ آپ کبھی کبھی مہندی کا خضاب لگانا پسند فرماتے تھے۔ آپ کے بال نہ بالکل گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ درمیانی کیفیت کے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب اپنے بال اتروائے تو صحابہ میں بطور تبرک تقسیم ہوئے۔ بی بی ام سلمہ نے ان بالوں کو ایک شیشی میں رکھ دیا تھا اور جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ اس شیشی کو پانی میں ڈبو کر دیتی اور اس پانی سے شفا حاصل ہو جاتی۔ حضور کا چہرہ مبارک نہایت ہی پر نور اور خوبصورت تھا، نہ زیادہ گول تھا اور نہ زیادہ پھولا ہوا۔ آپ کے دانت مبارک آبدار موتیوں کی مانند تھے جو سفید چہرے کے ساتھ چمکتے تو یاقوت کے موتی کی طرح لگتے تھے۔ حضور کی آنکھیں بڑی سیاہ اور سرمئی تھیں جن میں سرخ ڈورے تیرتے دکھائی دیتے۔ جب حضور کی طرف کوئی نظر کرتا تو یوں سمجھتا کہ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہے، جبکہ آپ کی آنکھوں میں سرما موجود نہ ہوتا تھا۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، بھویں باریک اور گھنی تھیں اور دونوں بھویں اس قدر قریب تھیں کہ دور سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، اور ان دونوں بھوؤں کے درمیان ایک رگ تھا جو غصے کے وقت ابھر جاتا تھا۔ آنکھوں کی پلکیں گھنی اور دراز تھیں۔ اللہ نے حضور کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان مقدس آنکھوں سے آپ ایک ہی وقت میں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھ لیتے تھے۔ حضور کی ناک نہایت ہی خوبصورت، اونچی اور خمیدہ تھی۔ ناک کی بلندی سے اس پر نور چمکتا معلوم ہوتا تھا۔ حضور کے مبارک کان میں بھی معجزانہ شان تھی۔ آپ خود ارشاد فرمایا کرتے کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا۔ ہمارے پیارے نبی کے رخسار مبارک نرم و نازک تھے، یہاں تک کہ آپ جب گفتگو کرتے تو آپ کے دونوں گال ہموار ہو جایا کرتے۔ حضور کی گردن مبارک نہایت ہی معتدل، سراہی دار اور سڈول تھی جو خوبصورتی اور صفائی میں نہایت ہی بے مثل تھی۔ حضور کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی، گوشت سے بھری ہوئی، کلائیاں لمبی، بازو دراز، جبکہ ہتھیلیاں نہایت
نہایت ہی نرم و نازک تھی جس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی۔ چنانچہ جس شخص سے آپ مصافحہ فرماتے تھے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ حضور کا شکم اور سینہ مبارک دونوں ہموار اور برابر تھے۔ سینہ چوڑا تھا اور مقدس چھاتیاں اور پورا شکم بالوں سے خالی تھا، البتہ کندھوں اور کلائیوں پر کچھ بال موجود تھے۔ آپ نہ ہی زیادہ لمبے قد والے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد کے، بلکہ آپ کا قد میانہ تھا، لیکن جب حضور کسی لمبے قد والے شخص کے ساتھ چلتے تو اسے بھی بلند نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس قدر روشن اور پر نور تھا کہ مسلسل دیکھنے پر آنکھیں چندھیا جاتی تھیں۔ چہرہ اطہر سورج کی طرح روشن تھا اور کوئی شخص بھی آپ کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھ پاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا۔ اس وقت حضور ایک سرخ دھاری دار چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھتا، یہاں تک کہ میں نے فیصلہ کیا کہ حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔